وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ یہاں شہروز جو ہے وہ ایمن کو بھی کافی ٹارچر کرتا ہے۔ ایمن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا اصلی مجرم شہروز ہے اور راحم نہیں ہے، اسی لیے ایمن مزید دوبارہ بھاگتی ہے ہاسپٹل کی طرف، اور وہاں جانے کے بعد ویورز راحم کو لیکن ایمن بچا لے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمن اس کی جان بچا لے گی، کیونکہ ایمن وہیں پہ موجود ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی۔ جیسے اسے گولی لگے گی وہ اسے بچا لے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے ایپیسوڈس میں کیا راحم بچ جائے گا یا وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے تو کیا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ کس طریقے سے شہروز نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ سارے معاملات کر لیے ہوتے ہیں۔ یہاں راحم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اور شہروز پہنچ جاتا ہے راحم کے پاس، اور راحم کے پاس جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو کسی کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ یہاں راحم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اور شہروز آتا ہے، اس کا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ مصنوعی طریقے سے اس کو مار سکتا ہے، کیونکہ جیلیسی کی حد سے وہ اتنا آگے نکل چکا تھا کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے ہی راحم کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے شہروز کو، اور شہروز کو دیکھنے کے بعد وہ جیسے ہی دیکھتا ہے شہروز اس پہ گولی چلا دیتا ہے۔ ویورز دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہروز اس پہ گولی چلائے گا تو کیا وہ مر جائے گا، یا پھر ایمن ایسا کچھ کرے گی کہ جس سے اس کی جان بخشی ہو جائے، کیونکہ ایمن بھاگتی ہے اور جیسے ہی اس کو گولی لگتی ہے اور ایمن بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور اس کو بچا لے گی، کیا اس کے وقت پہ جو ہے سب کچھ ہو جائے گا یا نہیں۔ شہروز اب ولن کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ شہروز اپنی لالچ میں، اپنی جیلسی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ راحم اس کا بھائی ہے، اور اس بھائی نے اس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا ہے، اس کے برے کاموں سے اس کو بچایا ہے، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اور اس کی ماں نے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر کے اس کو اتنا خراب کر دیا کہ وہ اچھے برے میں تمیز کرنا بھول گیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے ماں میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہوتا آیا ہے، راحم بھائی کو ہیرو بنا کر مجھے زیرو بنا دیا گیا اس گھر میں۔ جب سے وہ آئے ہیں اس گھر کے اندر میری کوئی اوقات نہیں رہی، میری کوئی وقت نہیں رہی اس گھر کے اندر، مجھے زیرو کر دیا گیا۔ اور راحم بھائی کو ہیرو کیوں نہیں ان کو زیرو کیا گیا، کیوں نہیں ان کو ولن کا روپ دیا گیا۔ یہاں وہ اپنی ماں سے شکایت کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہر چیز میں ان کو سراہا جاتا ہے اور مجھے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے ایمن کو کہ اصل مجرم جو ہے وہ شہروز ہے، لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے، تب تک شہروز جاتا ہے ہاسپٹل میں اور راحم پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ ماسک ہٹانے ہی لگتا ہے کہ راحم اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ شوٹ کر دیتا ہے راحم کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ راحم بچے گا یا پھر اس کو اس دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ اب آنے والے ایپیسوڈز مزید انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں کہ آخر راحم کی زندگی بچ جائے گی یا پھر وہ مر جائے گا، لیکن ویورز دکھایا یہی جا رہا ہے کہ راحم مر جائے گا تو کہانی کا دی اینڈ ہو جائے گا۔ راحم کو مرنا نہیں چاہیے کسی صورت بھی، اور شہروز کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ راحم تو بستر پہ ہی پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے، لیکن شہروز دوسری طرف اس کی واپسی ہو جاتی ہے۔ راحم نے سب کچھ ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور کافی حد تک ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے ہر چیز پراپر ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی تھی، ایمن کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ہر معاملات سیٹل تھے، لیکن شہروز نے واپس آ کے دوبارہ سارا کام بگاڑ دیا ہے راحم کے لیے۔ راحم کو جیسے ہی ہوش آئے گا وہ کیا دیکھے گا کہ سب لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے، دوبارہ سے شہروز سب کو اس کے پیچھے لگا دے گا۔ شہروز نے واپس آ کے بہت ہی غلط کام کیا ہوتا ہے اور ایمن بھی اس کو دیکھ کے ساری چیزیں اس کو واپس یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن شہروز کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے آنے والے ایپیسوڈز میں، کیونکہ راحم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اب کی بار جب وہ پھنسے گا تو کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی نہیں۔ اس کی ماں ہر چیز میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اب تو وہ مزید کرائم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، مزید کرمنل بنتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں ان سب چیزوں میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی ماں کو تب اندازہ ہوگا جب وہ مزید کھائی میں چلا جائے گا اور اس کو سنبھالنے والی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ ان دونوں کا انجام دکھایا جا رہا ہے کہ آخر میں بہت ہی برا ہوگا، لیکن راحم اور ایمن جو ہے سب کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، کیونکہ ان دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا، دونوں انوسنٹ ہیں۔ ان کا باپ بھی ان سے راضی ہو جائے گا اور شہروز کو ہر چیز سے آگ بھی کر دے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ شہروز کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ایمن واپس آ جاتی ہے اسی گھر میں، راحم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ایمن وہاں پہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، اتنے میں شہروز واپس انٹری کرتا ہے۔ شہروز ایمن کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، ایمن اس کو دیکھ کے چونکتی ہے اور سارے بیک فلیش اس کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ چونک جاتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے، سب کچھ اس کو یاد آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے گھسیٹتا ہوا اس کو لے کے جا رہا ہوگا، وہ کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ
क्या राहिम को होश आ जाएगा उसी समय, या फिर उसकी माँ उसको रोक देगी सब कुछ करने से? क्या अहमद खामोश हो सकेगी राहिम को सब कुछ बताने से? क्योंकि राहिम की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से शहरोज़ दोबारा से चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करता है, जाता है मीर के पास और वहाँ जाके मज़ीद मामलात ख़राब करता है, राहिम को और मज़ीद नीचे करता है, डिग्रेड करने की कोशिश करता है कि भाई ने गलती की, सब कुछ भाई पे डालता है, ना कि उसने। अब देखना ये है कि शहरोज़ का सच सबके सामने कब आता है, कब उस वक्त एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होने के बाद सब उसका क्या हाल करेंगे। शहरोज़ वापस आ जाता है और वापस आने के बाद दोबारा से नई चालें चलना शुरू हो जाता है। राहिम हॉस्पिटलाइज हो जाता है और राहिम जो है वो कोमे में चला जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर शहरोज़ यहाँ पे मज़ीद चीज़ें मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। वो पहुँच जाएगा मीर साहब के पास और वहाँ जाके उनसे कहेगा कि मेरे भाई ने बहुत गलत किया, लेकिन उसके किए का अंजाम आप मेरे बाप को ना दें और हमें ना दें। वो और मज़ीद मामलात ख़राब करने चला जाएगा और वो मज़ीद गुस्से में आ जाएंगे राहिम की वजह से। वो मज़ीद चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन और चीज़ें ख़राब करता चला जाता है। वापस आता है, वापस आकर जैसे ही नज़र पड़ती है एमन की शहरोज़ पे, तो वो को सब कुछ याद आ जाता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है। लेकिन शहरोज़ दोबारा उसको मुंह पे हाथ रख के घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। व्यूअर्स, क्या ये सब कुछ देख सुन राहिम को होश आ सकेगा? क्या सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकेगा? आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में माहीन भी यही कहेगी कि वो सब कुछ साथी चीज़ें थी, कुछ भी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, तभी राहिम ने शादी की, वरना ऐसी शादी कभी भी ना होती। ना ही वो उस लड़की से मोहब्बत करता है। माहीन के दिल में राहिम के लिए अब मोहब्बत पैदा होना शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि माहीन छीनती है एमन को राहिम से या नहीं।